خواتین و حضرات، آج ہم کھڑے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں. جامعہ ملیہ اسلامیہ جہاں سے انتظار حسین کا ایک خاص تعلق بھی رہا ہے. انتظار حسین صاحب جب بھی دلی تشریف لاتے ہیں تو ان کا زیادہ تر ٹھہرنا یہیں ہوتا ہے. آج ہم دکھ کے ساتھ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ انتظار حسین ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں. انتظار حسین کی تحریریں ظاہر ہے تخلیق کار ہمیشہ اپنی تخلیق میں زندہ رہتا ہے، لیکن جب تخلیق کار چلا جاتا ہے تو اس سے بات کرنے کا، اس کے قدموں میں بیٹھنے کا، اسے چھونے کا، یہ سب سلسلے بھی منقطع ہو جاتے ہیں. صرف اس کی تحریر زندہ رہتی ہے. اور اس دکھ میں ہم ہندوستان کے لوگ بھی ویسے ہی شامل ہیں جیسے پاکستان کے لوگ ہیں. ظاہر ہے انتظار حسین کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے، اور ان کا فکشن جس طرح کا انہوں نے ادب تخلیق کیا وہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس پہ کام ہوتا ہے. کچھ باتیں ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کس حد تک انتظار حسین کو جانتے ہیں اور کس حد تک اس دکھ میں ان کے خاندان والوں کے ساتھ شامل ہیں. آپ کا نام؟ مناظر ارشد. انتظار حسین ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور اکثر ان کا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آنا رہتا تھا اور یہاں گیسٹ ہاؤس میں وہ ٹھہرتے تھے. اسی لیے ہم نے انتخاب کیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لڑکوں سے، اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے. میں ایک شعر کہوں گا، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے اب بقائے دوام لا ساقی. یقیناً یہ انتظار حسین صاحب کی موت بلکہ ایک ادب کی موت ہے کہہ لیجئے. یہ ادبی دنیا کا ایک بہت بڑا خسارہ ہے. یہ انہوں نے آخری آدمی جیسا افسانہ لکھا جس کے اندر دیومالائی عناصر اور اساطیری چیزیں پائی جاتی. ان کا انداز مختلف تھا. ان کی تحریریں پڑھ کر ہم مبتدی طلباء کو کافی مزہ آتا ہے. ہم ان سے کافی کچھ سیکھے ہیں. یقیناً یہ ایک اردو ادب کا بہت بڑا خسارہ ہے اور اردو ادب میں ان کا بہت ہی نمایاں مقام رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی رہے گا. دنیا ان کی تحریروں کو پڑھ کر مستفید ہوگی، اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرے گی. یقیناً یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کا نام؟ جی محمد ریحان میرا نام ہوا. ریحان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں انتظار حسین اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں؟ وہ شخص جب بھی ہندوستان آتے تھے تو یہی بات ہے، اور ظاہر ہے ہم سب لوگ اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے. جہاں تک رہی بات انتقال ہونے کی، تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں یہ بات قبول کروں گا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں. ہاں، جسمانی طور پر وہ ہمارے بیچ اب نہیں رہے ہیں، لیکن اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم لوگ ظاہر ہے یاد کریں گے ان کو. میں بتاؤں، جب میرا جامعہ میں ایڈمیشن ہوا تھا تو مجھے ایک کہانی پڑھنے کا اتفاق ہوا، آخری آدمی، جیسا انہوں نے ذکر کیا. اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں اس کیریکٹر میں ہم بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. جو کیریکٹر ایک گناہ کر رہا ہے اس کے اندر، اس میں ہم بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایک انداز بہت نرالا ہے. ایک تو کہانی لکھنا اپنے آپ میں ایک بڑا فن ہے، اور کہانی کے ساتھ دیومالائی عناصر اور پھر اساطیر کو اس کے اندر داخل کرنا، وہ بھی فنکارانہ طریقے سے. ظاہر ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ صرف ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں، اور انتظار حسین اس میں سب سے پہلے صف میں کھڑے ہیں. آپ کا نام؟ صبا انجم. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جامعہ میں؟ میں یہاں سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ سے؟ اردو سے. اچھا، آپ اردو سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. جی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ انتظار حسین اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں. جی. آپ اپنے دکھ کا اظہار کس طرح کرنا چاہیں گے؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ سن کر. مجھے ابھی پتہ چلا کہ انتظار حسین کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اس بات پہ کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. ایکچولی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ ہم سبھی کے لیے، ہمارے اردو والوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے درمیان سے یا ہمارے سروں سے اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے تخلیق کار کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. اور ان کے ہم نے بہت سارے افسانے اور ناول پڑھے ہیں، بستی، آخری آدمی یا زرد کتے. یہ سبھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جس میں ان کے مختلف طرح کے اسالیب اس میں نظر آتے ہیں. تاریخ بھی ہے اور دیومالائی اثرات بھی ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں. اور اس سے ان سب کو ملا جلا کے جو تخلیق انتظار حسین کی ملتی تھی ہمیں پڑھنے کو ملتا تھا، وہ اب نہیں مل پائے گا. یہ سب کا بہت افسوس ہے. خواتین و حضرات، انتظار حسین، جیسا کہ یہاں کے طلباء نے بتایا کہ انتظار حسین ہمیشہ اپنی تحریروں میں زندہ رہیں گے.
اور ظاہر ہے اردو ادب کا اس وقت کا سب سے بڑا لکھنے والا ہمارے بیچ میں نہیں رہا ہے، اور اس بڑے لکھنے والے کو خراج تحسین جس طرح پیش کیا جا سکتا تھا، ہم نے کوشش کی کہ ہندوستان سے بھی اور خاص طور سے جامعات سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جہاں سے خاص تعلق انتظار حسین کا رہا ہے، وہاں کے طلباء سے بات کی جائے۔ آپ نے کہا کہ دلی آپ کے لیے رومانس کا شہر ہے، حقیقت کا شہر پہلے تھا، تو اس شہر میں یہ رومانس آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ رومانس جو آپ کو کہانی میں نظر نہیں آتا، تو پہلے کچھ ذرا اس کی وضاحت بھی تو کیجئے۔ یہ تو مجھ پر یہ الزام رہا ہے شروع سے کہ یہ نوسٹالجیا کا مارا ہوا ہے، تو وہ جو میرا نوسٹالجیا ہے، شاید اس کے زیر اثر اب یہ دلی شہر جو ہے، جو ایک حساب سے امیر خسرو کا شہر ہے، ایک حساب سے غالب کا اور میر کا شہر ہے، اور کن کے نام لوں میں، تو وہ اب میرے لیے چونکہ وہ تاریخ جو ہے وہ تو پس منظر میں چلی گئی، تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو گئی، تو اب یہ شہر میرے لیے ایک رومانس بن گیا ہے، اپنے جو میری فطرت، جو میرا مزاج ہے، جو مجھ پر الزام ہے نوسٹالجیا کا، تو یہ شہر بھی اب میرے نوسٹالجیا کا حصہ ہے۔ یہ وقت ابھی 2:45 بجے مجھے اطلاع ملی ان کے انتقال کی۔ ظاہر ہے کہ روز صبح سے شام تک میرے خیال میں 2-3 بار فون آتے تھے لاہور سے۔ ان کے تیمارداروں میں سب سے زیادہ پیش تھے مبارک احمد کے بیٹے ایرج مبارک، جو خود بھی اچھے شاعر و کہانی لکھتے ہیں، اور مجھ سے بھی تعلق ہے۔ انتظار صاحب سے تو خیر بڑی ان کو محبت اور عقیدت بہت غیر معمولی تھی، اور میرا خیال ہے کہ انتظار صاحب کی نگرانی اور نگہداشت، اور ان کو کہنا چاہیے کہ ان کی مدد کرنا اور ان کو ہر جگہ لے جانا، یہاں جو بھی ضرورت انتظار صاحب کی پڑتی تھی سب ایرج ہی کرتے تھے۔ اور اس وقت بھی گرچہ انتظار صاحب کی بہن اور ان کے اعزاء جو کراچی میں رہتے ہیں وہ لوگ لاہور آ گئے تھے، ایرج نے مجھے بتایا، لیکن یہ کہ انتظار صاحب کا صحیح معنوں میں برسوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایرج ہی ان کا خیال رکھتے تھے، اور گھر میں انتظار صاحب تنہا رہتے تھے۔ ایک ملازم رکھ لیا تھا انہوں نے جو ظاہر ہے کہ ان کا کھانا پکاتا تھا، ایک ڈرائیور رکھ لیا تھا جو انہیں لے جاتا تھا۔ ابھی 2-3 سال پہلے تک تو وہ خود گاڑی چلاتے تھے، بڑی ہمت تھی ان میں عجیب۔ میں نے اگرچہ منع بھی کیا کہ باپ کیوں جتنی ہو رہی ہے، ریفلیکسز تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، آئی سائٹ کا مسئلہ۔ انتظار صاحب 92 سال کے ہو جاتے اس سال دسمبر میں، تو لیکن یہ کہ عجیب و غریب صاحب آدمی تھے وہ، ایک افسانہ نگار، تو خیر وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بات بہت پہلے بلراج مہندرا نے کہی تھی کہ میں ان کو منٹو سے بڑا افسانہ نگار سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ منٹو کی شہرت بہت زیادہ ہے، دنیا بھر میں شہرت ہے، منٹو کی کہانی نے جس طرح لوگوں کو جھنجھوڑا ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن جو کینوس ہے انتظار حسین کا وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اردو کے کسی افسانہ نگار کو وہ اتنا بڑا کینوس نصیب نہیں ہوا۔ قرۃ حیدر ہیں، وہ ناول کے میدان میں انہوں نے جو کچھ کام کیا، افسانے میں ظاہر ہے کہ وہ حیثیت ان کی نہیں ہے جو انتظار حسین کی حیثیت ہے۔ اور انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 40 برسوں میں ان سے ہزاروں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، میرا خیال ہے۔ میں کراچی لاہور برابر جاتا رہا انتظار صاحب کے گھر پر، یعنی وہیں ٹھہرتا تھا، اور لاہور جانا جب بھی ہوتا تھا اپنے آفیشیل وزٹس پر، جو کانفرنس وغیرہ میں، تو کہیں زیادہ وقت وہاں بھی انتظار صاحب کے ساتھ میں گزارتا تھا، اور جہاں کانفرنس ختم ہوئی انتظار صاحب کے گھر پر۔ اس طرح یہاں ان کا عالم تھا کہ کانفرنس میں آتے تھے یہاں، تو وہاں سے فرصت ملی اور میرے گھر یہاں پر ان کے، وہ تو خیر بچپن کے ان کے لڑکپن کے دوست تھے، ہیں ابھی، بلکہ ابھی ہماری ان سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے ریوتی سنیل شرما سے، تو کچھ دن وہ ان کے ساتھ قیام کرتے تھے، کچھ روز ہمارے ہاں قیام کرتے تھے۔ اور یہ چھوٹا سا گھر، اس کے چپے چپے پر ان کے نشانات گویا کہ سب تھے۔ ابھی میں لیٹا ہوا تھا بستر پر تو مجھے خیال آیا کہ ایک بار انتظار صاحب آئے تو ٹھہرے تھے، تو ڈبل بیڈ تھا وہاں، تو وہیں ہم دونوں، اور معلوم ہے کہ کھانے کے بعد صاحب آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، اور انتظار صاحب نے ذاتی باتیں بھی کرتے تھے، قصے سناتے تھے اپنے، اور یہ سب۔
اور پچھلے 40 برسوں میں جس طرح کی ان سے محبت ہو گئی، مجھے ہی نہیں میرے گھر کے تمام لوگوں کو، بچوں کو تو بالکل سمجھیے کہ جب یہ ہماری بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں اس وقت سے انتظار صاحب سے قربت، انتظار صاحب کو گھر کے ایک بزرگ کے طور پر ان لوگوں نے ہمیشہ محسوس کیا، اور اسی طریقے سے اور ان میں ایک انسانی شرافت اور بشریت کا جو عنصر ہوتا ہے، جو بہت سے لوگ بڑے ادیب کو یعنی ہو جانے کے بعد گویا کہ وہ اس طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں گویا کہ عام انسانوں سے ان کو کوئی نہیں۔ انتظار صاحب میں یہ بات نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ انتظار حسین کا گزر جانا نہ صرف اردو زبان کے لیے بلکہ ادب کے لیے اور ثقافت کے لیے، ادبی اور ثقافتی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف اردو زبان سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ اردو کے ادیب تھے، اردو کے افسانے کار اور ناول نگار تھے شاید مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انتظار صاحب دوسری زبانوں میں اور دوسرے جغرافیکل لوکیشنز میں، دوسرے کلچرز میں ترجموں کے حوالے سے پہنچ چکے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے ادیب تھے، کتنے بڑے کہانی کار اور افسانہ نگار تھے وہ۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین ہمارے زمانے کے ان آتھرس میں ہیں، ان کہانی کاروں میں ہیں جن کا نام ہم نے اکثر قرۃ العین حیدر کے ساتھ لیا اور کہتے تھے کہ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین، حالانکہ دونوں دو طرح کی چیزیں لکھتے تھے، لیکن ان کے گزر جانے سے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ خلاصہ ہو گیا ہے، خلا ہے، اور اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو نہیں نظر آتا ابھی جو صورتحال ہے کہانی اور ناول کی اس میں، بیکاز انتظار صاحب نے ایک خاص قسم کی یعنی ان کی کہانیوں میں جو فضا بندی ہے وہ میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھی کہ کسی اور کسی کہانی کار کسی ناول میں اس طرح کی فضا بندی ہوتی ہو، اور اس کے لیے جس طرح کا ڈکشن انتظار صاحب نے اپنایا، بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ ڈکشن ان کی ایجاد ہے ایک طرح سے، ان کے جو سورسز ہے جہاں سے ان ڈکشن جو انہوں نے اپنے ڈکشن حاصل کیا اور جس طرح سے اس کی پرورش کی شروع سے لے کے آپ دیکھیے اور بعد کی کہانیوں میں اور ناولوں میں آ کے دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی خوبیاں ہیں انتظار حسین کی اور اس کا بدل ممکن نہیں ہے شاید۔ ایک وہ ہے کہ ان کی فضا بندی، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان اور جس طرح کا ڈکشن انتظار حسین نے اپنایا وہ کسی اور نے نہیں اپنایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب، ان کا افسانہ کوئی ایک بار اگر آپ ہاتھ میں اٹھا لیں تو بہت مشکل ہے کہ اس سے آپ اس کو الگ کریں یا اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں اپنے کو تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک گرپ میں لینے والا آتھر ہے، وہ آپ کو جلدی آزاد نہیں کرتا۔ بر صغیر کا بہت بڑا یہ ایک لاس ہے، میں سمجھتا ہوں اردو دنیا کا نہیں ہے، بر صغیر کا لاس ہے، اور غیر اردو داں طبقے کے لیے انتظار حسین کا جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ کل سے جو میری گفتگو ہوئی بہت سارے ایسے لوگوں سے جو اردو سے واقف نہیں ہیں، اردو ڈائریکٹلی نہیں پڑھتے بلکہ ترجموں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مختلف ذرائع سے، یعنی فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، گفتگو سے ہو، انٹرویوز اور ٹیلی فون کے ذریعے جو باتیں ہوئی اس سے اندازہ ہوا کہ ایسا لگا جیسے ان کا کوئی بہت بڑا پرسنل لاس ہوا، اور واقعتاً یہ بہت کم لوگوں کو ایسا نصیب ہوا ہوگا کہ ان کے گزر جانے کے بعد یہ لگے کہ یعنی صرف ایک زبان کا اور کسی ایک فارم کا، کسی ایک کہانی یا افسانے کا لاس ہوا ہو، بلکہ یہ لاس پورے بر صغیر کا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں بر صغیر سے بھی زیادہ اگر انگریزی میں ان کے ترجمے کو آپ دیکھیں تو انگریزی میں ان کے ترجمے تمام انگریزی کی دنیا جو ہے جہاں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور علاوہ اس کی دوسری زبانوں میں بھی ان کے ترجمے ہوئے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل لاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا نام بڑے دنیا کے بڑے جو انعامات ہیں ان کے لیے بھی کنسیڈر ہوا، یہ الگ بات ہے، انعام کا ملنا نہیں ملنا تو اس کی دوسری صورتیں ہوتی ہیں، لیکن انتظار صاحب اپنی جگہ پہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک ایسا ادارہ کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس زمانے میں، تو مجھے تو نہیں اندازہ ہے کہ کوئی بہت آسانی سے میرے نام کوئی ذہن میرے کوئی نام آتا ہو میرے ذہن میں جس میں یہ سمجھو کہ انتظار صاحب کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ انتظار صاحب کا ہم سے رخصت ہونا ایک بڑا اور بہت صدمہ انگیز واقعہ ہے اردو ادب کے لیے اور ہماری پوری جو تہذیب ہے بر صغیر کی، اس لیے کہ انتظار صاحب نے اردو افسانے کو جس طرح سے تہذیبی بیانیہ دیا، جو کام قرۃ العین حیدر نے ناول میں کیا وہ کام انہوں نے افسانے میں کیا، اور تقسیم کا جو پورا المیہ تھا اس کو
اس کی تہ تک جانے میں اور اس تہ تک جانے میں جو تہذیبی ہلچل پیدا ہوئی تھی اس تقسیم کی وجہ سے، جو دو الگ الگ ملک بنے، لیکن ان کی جو بنیادیں تھیں 5000 سال کی تاریخ میں اتری ہوئی تھی جڑیں ان کی، تو وہ ان کا کیا ہوا؟ تو ان سارے سوالات کو انہوں نے اپنے افسانے کا موضوع بنایا۔ وہ بستیاں جو چھوڑ کر آ گئے تھے پیچھے، مہاجرین جو پاکستان پہنچے، وہ ان بستیوں کا کیا ہوا اور وقت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، خود نئے ملک میں جو لوگ پہنچے تھے اس ملک نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ سارے جو دکھ تھے ہجرت کے، جو سرحد کے دونوں طرف انسانوں کو سہنے پڑے، تو اس کو ایک بہت توانا، بہت طے در طے، ایک بہت مرموز افسانوی بیانیہ میں مرتب کرنے کا جو کارنامہ انذار صاحب نے کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ ہمارے لیے اس کی اپنے آپ کو سمجھنے میں جو انذار صاحب کے افسانے میں مدد ملی وہ ابھی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اب جسمانی غیاب جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ بہرحال افسوسناک ہوتا ہے، لیکن انذار صاحب جیسے لوگ ایک دائمیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان کے افسانے سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی رہے گی، اور یہ ایک نئے سرے سے ہم ان کے ادب کو اور ان کی تخلیقات کو اب ضرورت ہے کہ اس کو عصر نو سے رشتہ قائم کیا جائے اور اس کی تفہیم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو۔ ریختہ میں وہ آنے والے تھے ہمارے جشن 2016 میں، تو یہ ہمارے لیے خاص طور پہ بہت افسوسناک ہے کہ ہم ان کا استقبال نہیں کر پائے، اور ہم ان کے جو متعلقین ہیں اور پسماندگان ہیں ان سے اپنے تعلق کا اور اظہار کرتے ہیں اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا شخص بھی مر سکتا ہے۔